اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڈن ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلجوکیوں کا مورث ایک شخص سلجوق یا سلجق تھا، جس نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے شہرت حاصل کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے لیے سیاسی عظمت کا دروازہ کھولا۔ اس لیے اس کی نسل اور اس کے ماننے والوں کو سلجوقی یا آلِ سلجوق یا سلاجقہ کہا جاتا ہے۔ نسلاً اس خاندان کا تعلق اتراک کنگ کی شاخ سے ہے جو غز ترک کے نام سے مشہور ہے۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن کے پہلے بیٹے کا نام میکائیل، دوسرے کا نام اسرائیل یا ارسلان، تیسرے کا نام موسیٰ، چوتھے کا نام نیال اور پانچویں کا نام یونس تھا۔ طغرل بیگ اور چغری بیگ سلجوق کے پہلے بیٹے میکائیل کی نسل میں سے تھے۔ طغرل بیگ، جس کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل طغرل بیگ تھا، یہ 4 ستمبر 990 عیسوی میں پیدا ہوا۔ طغرل بیگ سلجوقی سلطنت کا پہلا سلجوق سلطان تھا۔ طغرل بیگ نے ترک جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے ایک متحد قبائل بنا دیا اور ان سب لوگوں کو حسب نسب صرف ایک خاندان سلجوقہ سے ملا دیا اور مشرقی ایران کی جنگ میں ان کی قیادت بھی کی۔ سلجوقی سرداروں میں طغرل بیگ، چغری بیگ طغرل بیگ کا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ ابراہیم، نیال اور قتلمش قابل ذکر ہیں۔ ابراہیم سلجوق کے چوتھے بیٹے نیال کی نسل سے تھا اور قتلمش اسرائیل یا ارسلان کی نسل سے تھا۔ یہ سب ہمیشہ اپنی سلطنت وسیع کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے، لیکن ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ طغرل بیگ اور چغری بیگ دونوں عظیم سپہ سالار تھے۔ سلطان مسعود کے عہد میں ان کے قبائل بہت زور پکڑ گئے اور بغاوتیں کرنے لگے۔ انہوں نے خود مسعود کو شکست دی اور اس کے ہاتھی چھین لیے۔ اس کے بعد طغرل بیگ اور چغری بیگ نے آلِ سبتگین کو اپنے زیر نگین کیا، جو ہندوستان کے فاتح تھے، جن کی سلطنت خراسان سے ہندوستان تک تھی۔ آلِ سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جبران، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر طغرل بیگ نے اسغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1037 عیسوی میں چغری بیگ داؤد شہنشاہ کا نام مسجد کی مسجدوں میں خطبوں میں پڑھا جانے لگا اور اسی طرح سے اس کے بھائی طغرل بیگ رکن الدین محمد کا نام خطبہ میں نیشا پور کی مساجد میں پڑھا جانے لگا۔ اسی اثناء میں ملت اسلامیہ کئی خلافتوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اگرچہ مصر میں فاطمی خلافت اور بغداد میں عباسی خلافت قائم تھی، لیکن وہ بھی آلِ بویہ کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ ایران بہت سے بویہ شہزادوں میں تقسیم تھا، جن کی وجہ سے خلفائے بغداد، جن کا حال کٹ پتلی کا سا ہو گیا تھا، بویہ شہزادے اطاعت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے بغداد میں فسادات شروع ہوئے۔ خلیفہ معتصم باللہ کی بدولت خلافت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آلِ بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ اب بغداد میں آلِ سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ بغداد نے طغرل بیگ کی سلطان شرق و غرب کے خطاب سے اس کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ترک قوموں نے جب طغرل بیگ کے فتوحات اور دلیری کا سنا تو وہ طغرل بیگ کی فوج میں شامل ہونے لگے، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ دوسرے ترکوں کی فوج میں شامل ہونے سے طغرل بیگ کی سیاح کی جمعیت کثیر ہو گئی اور کل مغربی ایشیا، حدود افغانستان سے لے کر یونانیوں کی سلطنت، ایشیائی کوچک کی حد تک مصر کی فاطمی سلطنت، یہ سب مل کر ایک سلطنت سلجوقیہ بن گئی۔ 1063 عیسوی تک اس وسیع سلطنت پر طغرل بیگ رکن الدین محمد نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ طغرل بیگ کا انتقال 70 سال کی عمر میں 8 رمضان سن 455 ہجری کو الرئی میں ہوا۔